یہ تو سی سی ڈی کا ہو گیا نا سر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاڑی میں پولیس پارٹی نے قتل کیا تھا ذیشان ڈھڈی ایڈوکیٹ، اور کہا گیا تھا کہ وہ منشیات کا سپلائر اور وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا، اور اس کے بعد میں ریکارڈ بھی ذیشان ڈھڈی کا جو ہے وہ سامنے آیا تھا، اور وہاں کے اہل علاقہ بھی یہ کہتے ہیں. لیکن وہاں سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ وہ صرف ایک ایس ایچ او اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سب انسپیکٹرز لیے ساتھ اور کچھ سپاہی لیے اور چلے گئے. 12 لوگوں پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. 5 تھانے دار، ہاں ایس ایچ او سمیت. ہاں اچھا، ایس ایچ او کے بارے میں سنیں. جس ایس ایچ او پہ یہ الزام ہے اس نے ذیشان ڈھڈی کو مارا، اس کو جنوبی پنجاب میں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہتے ہیں، ماچھی وال کے ایس ایچ او. اس سمیت 5 تھانے دار ہیں، سب انسپیکٹر اے ایس آئی، 6 کانسٹیبلز. یہ صرف ڈھڈی اکیلے نہیں، تو ان کے ایک ساتھی کو بھی مارا گیا. یہ دوہرا قتل تھا. وہ راستے میں دم توڑ گیا، ہاسپٹل آ رہا تھا، اس کو لے کے کہتے ہیں پولیس والوں کے بقول. اس قتل کے بعد پنجاب بھر میں، صرف وہاڑی میں 1 دن ہڑتال ہوئی، پورے پنجاب میں 3 روز سوگ منایا گیا، اور پنجاب بار کونسل کی ہدایت پہ کام ٹھپ رہا. عدالتوں میں نہ ملزم پیش ہوئے، نہ جج حضرات آئے، نہ وکلا پیش ہوئے. جج حضرات آئے بھی ہوں گے تو وکلا پیش ہوئے. سماعت بہت ایکٹیو. اب ہوتا ہی ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا، اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں واقعات جن میں عدالت سے رجوع کیا گیا ہے اور عدالتی انکوائری کے نتیجے میں، عدالتی حکم کا تحت انکوائری تھی، اس میں ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا ہے. یہ ایف آئی اے جو وہاں کا ملتان کا کرائم سرکل ہے، ایف آئی اے ملتان کر رہی ہے، اس نے یہ ایف آئی آر درج کی ہے جو 26 فروری 2026 ابھی. اس میں صفیہ بی بی مدعی ہے، میرا خیال ہے بیوہ ہے شاید اس کی. دفعات 302، 149، 201 تعزیرات پاکستان، اور ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ کا جو ایکٹ میں نے آپ کو بتایا 2020 کا ہے، اس کا سیکشن 9 وہ بھی لگایا گیا ہے. 3 تعزیرات پاکستان کی پی پی سی اور 1 کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ جو ہے اس کی 9 دفعہ 9 سیکشن 9. یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کی پریلیمنری انکوائری 1.5-2 ماہ ہوئی ہے. باقاعدہ ایف آئی اے نے انکوائری جو ہے وہ اس کی باقاعدہ کی انیشیٹ کی، ہائی کورٹ کا حکم ہے وہ کی، کیونکہ بار نے ہڑتالیں کی تھیں. پورے پنجاب بار کونسل جو ہے وہ حرکت میں آ گئی تھی. پورے پنجاب کے وکلاء نے عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے ساتھی کو ایک جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا. اب اس کا ریکارڈ مقتول کا، مارے جانے والے کا، وکیل صاحب کا، اس پہ الزامات، اس کے حوالے سے پولیس کے انکشافات، اعلانات، سب اپنی جگہ پہ، لیکن ان پہ غالب کیا آ گیا؟ یہ ایف آئی اے کا مقدمہ. اس وقت ایف آئی اے کا مقدمہ غالب ہے. ان تمام معاملات پہ کوئی نہیں سن رہا کیا ہوا. یہ دونوں واقعات وہاڑی اور یہاں، یہ دونوں جنوبی پنجاب کے ہیں. جنوبی پنجاب میں ایک ایسی لہر، ایک ایسی تحریک ہے جو پولیس مقابلوں کے اس طرح کے خلاف ہے. اب تیسری بات سن لیں، لکیلی اور ان لکیلی اسی جنوبی پنجاب کے علاقے رحیم خان میں تیفی بٹ کی ہلاکت مقابلہ دکھایا گیا ہے. ہاں، جیسے ہی پنجاب کی حد سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ یہ مقابلہ ہوا تھا. اب کہا کیا جا رہا ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جن مقامات کا انتخاب کیا گیا وہاں سی سی ڈی کے افسران انہی علاقوں میں بطور ڈی پی او آر پی او کام کر چکے ہیں. ہاں، ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب ڈی پی او رحیم خان رہے ہیں. کئی علاقے بتا رہے، کئی ایک نہیں، ہاں. چٹھا صاحب کا مسئلہ نہیں، اور بھی بہت سارے افسر وہاں رہے ہیں. اب رہے ڈسٹرکٹ پولیس میں ہیں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ گو وہاں نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں. کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی. جن علاقوں کا انتخاب کیا گیا، یہ عدالت میں جب متاثرین جائیں گے تو یہ موقف لیا جا سکتا ہے کہ جناب انہوں نے لاہور لانا تھا کراچی سے تیفی بٹ کو، اس کو لاہور لے آئے تھے، بھاولپور والے کو، بھائیوں کو اور ان کو یہاں لے آئے تھے. تیفی بٹ کو کیوں نہیں لا سکے؟ ان کو بھی لائے تھے، لا کے کہاں گئے، رستے میں مار، پتہ نہیں کوئی مطلب کہانی ہے. ہاں، کیا گیم چلی ہے یہ تو ظاہر ہے. اس پہ جو ہے تو یہ جو تیفی بٹ والا مقدمہ ہے، یہ اس کی بھی پرتیں کھلیں گی آخر. اس کا ایک کیس عدالت میں گیا، ہائی کورٹ میں، تو مجھے نہیں پتا مدعی نے یہ کیوں، پٹیشنر نے واپس لے لیا، لیکن میری اس پہ گفتگو ہوئی
خواجہ تعریف گلشن کے بڑے بھائی خواجہ اظہر گلشن معروف تاجر رہنما ہیں, قومی تاجر اطاعت پاکستان کے سربراہ تھے, نامور سیاسی لیڈر ہیں, اور میں نے ان کے گھر میں بڑے بڑے پرائم منسٹر نواب زادہ نصر اللہ خان مرحوم جیسی قداور سیاسی شخصیت ان کو بھی دیکھا ہے, ان کے ساتھ گھر میں بیٹھے. اب یہ خواجہ اظہر گلشن صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں رجیم چینج کا انتظار کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے بھی ایک درخواست تیار کر لی ہے, اور وہ بھی آفتاب باجوہ صاحب ان کے وکیل ہیں, کونسل ہیں, اور ان کے ذریعے دائر ہونے والی ہے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ کئی پہلو اس کے نکلیں گے. ڈیفنس انہوں نے بھی رکھا ہوگا جنہوں نے یہ کام کیا ہے, جو دل ول کے لینے کا ڈھب جانتے ہیں, وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں, جنہوں نے یہ. اچھا, اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ پالیسی ہے. اسٹیٹ پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے رجیم چینج کے فوری بعد, اس کے ساتھ ہی, بلکہ آپ کو ابھی ساتھ تبدیلی سے پہلے ہی, بلکہ تھوڑا سا چکونے لگ رہے ہوتے دوڑیں ہیں لگ جاتی ہیں, جب حکومت تھوڑے سے لغزش میں ہوتی ہے ان کی کشتی, تو متاثرین جو ہیں وہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھاتے ہیں, اور کئی لوگ جو زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں اس طرح کی درخواست ڈال کے چپ کر جاتے ہیں کہ درخواست ڈال دی, خاموشی اختیار کر لی, جب حالات بدلیں گے تب میدان میں آ جائیں گے. تو یہ جو وکیل صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا جائے, ان کا یہ بیان بھی کوڈ ہو جائے گا. خواجہ اظہر گلشن نے 2 بڑی سیاسی شخصیات سمیت جن 5 لوگوں کا, پولیس افسروں کا وہ نام لکھا تھا, اس میں جملہ میں نے آپ کو یاد ہے, مجھے انہوں نے ایک میسج بھیجا ہے وائس نوٹ, اس میں انہوں نے کہا کہ اسے میری FIR سمجھیں, جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں بوقت ضرورت کام آئے گی. اس کے بعد میری کئی دفعہ ان سے گفتگو ہوئی, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں, لیکن اگر درخواستیں ڈال دی جائیں گی اور پھر وقت کا مہلت ملنے کا انتظار کیا جائے گا, حکومت کی تبدیلی کا انتظار کیا جائے گا, تو میرا خیال ہے کہ پھر اس طرح کے واقعات سر اٹھائیں گے. پھر ذیشان ڈھڈی اور ان کے ساتھی کی ہلاکت, تیفی بٹ کی ہلاکت, یہ 5 لوگوں کی جو بہاولپور میں